یعنی جو لوگ بریلوی حضرات ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ایجاب و قبول 3 مرتبہ کیے جاتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایجاب و قبول صرف 1 مرتبہ ہے، 3 یا 2 مرتبہ نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو اہل بدعت ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 مرتبہ ایجاب و قبول کیے جاتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، نکاح کے شرائط میں سے یہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو کیا 3 مرتبہ ایجاب و قبول کیے جائیں گے یا 1 مرتبہ کیے جائیں گے؟ تو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جیسے کہ میں ایک مرتبہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، اور وہاں پر کچھ اہل بدعت بھی موجود تھے، یعنی بریلوی حضرات کے علماء بھی موجود تھے۔ تو میں نے ایک ہی مرتبہ ایجاب و قبول کروایا، اور جو ہے شادی کی تکمیل میں نے کر دی۔ تو وہ لوگ اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ نکاح نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، 3 مرتبہ ایجاب و قبول ضروری ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 3 مرتبہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ ایجاب و قبول ضروری ہے، کیا یہ سنت و کتاب کے اندر ثابت ہے؟ تو کہنے لگے کہ سنت و کتاب کے اندر تو ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابرین کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا اکابرین کی کتاب جو ہے آپ پڑھ کر اگر میرے سامنے آپ یہ کہیں گے کہ یہ دلیل ہے، تو پھر ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ آپ کے پاس قرآن و حدیث کی کوئی عبارت موجود ہے، نہ آپ کے پاس کوئی فقہ حنفی کی عبارت موجود ہے، کچھ نہیں ہے، اور آپ یہ دھڑلے کہہ رہے ہیں کہ ہاں 3 مرتبہ ایجاب و قبول کیے جائیں گے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نکاح کے اندر وہ کرتے ہیں۔ قاضی صاحب جب دلہا سے یہ کہتا ہے کہ کیا آپ نے قبول کیا، آپ نے قبول کیا، آپ نے قبول کیا 3 مرتبہ، اور وہ جواب میں بھی ریٹن جو جواب دیتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا۔ یہ تو بھائی مذاق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ضروری سمجھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 مرتبہ ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے، تو پھر وہ شخص گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا، اس لیے کہ 3 مرتبہ ایجاب و قبول ثابت نہیں ہے، بلکہ 1 ہی مرتبہ ایجاب و قبول میں 1 مرتبہ شرط ہے، 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ نہیں ہے۔ جیسے کہ در مختار کے اندر ایک عبارت موجود ہے، میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، وہ یہ ہے، در مختار جلد نمبر 3 صفحہ 9 کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے، وَيَنْعَقِدُ مُتَلَبِّسًا بِإِيجَابٍ مِّنْ أَحَدِهِمَا وَقُبُولٍ مِّنَ الْآخَرِ۔ 1 ہی مرتبہ صرف ایجاب ہوگا اور 1 مرتبہ قبول، یعنی بالکل ایجاب و قبول صرف 1 مرتبہ ہوگا، 2 یا 3 مرتبہ نہیں ہوگا۔ اور اس کو ضروری سمجھنا گویا کہ شریعت کے اندر آپ اضافہ کر رہے ہیں، جو بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ عموماً لوگ غلطی کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہی شریعت ہے، حالانکہ یہ شریعت نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ اگر عوام کے یہاں جائیں گے تو ان کے وہاں بھی مشہور ہے کہ وہ 3 مرتبہ ایجاب و قبول کرواتے ہیں۔ اور میرے پاس اسلامی شادی ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی افادات ہے، اس کے اندر بھی فرماتے ہیں، ایک سوال قائم کر کے یہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں ایجاب و قبول جو 3 مرتبہ کہلایا جاتا ہے، آیا یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ یا مستحب؟ فرماتے ہیں جواب کچھ بھی نہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے آپ کو سمجھنا ہوگا، جو چیز ضروری نہیں ہے شریعت کے اندر اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہیں۔ تو ایجاب و قبول 3 مرتبہ شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی 3 مرتبہ ایجاب و قبول کرواتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ آپ ضروری سمجھ کر ایجاب و قبول 3 مرتبہ کرواتے ہیں، آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ چیزیں جو ہے لوگوں کو سمجھنا ہوگا، ضروری ہے ان چیزوں کو۔ لوگ جو ہے عموماً شریعت کو سمجھتے نہیں اور یہ کہتے تھے بھائی یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو قاضیوں کا کام ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو بھی سمجھنا ہوگا، جو لوگ عوام الناس ہیں، جو لوگ شادی کرنے والے ہیں، ان کو بھی یہ چیز سمجھنا ہوگا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے